اگر آپ سوشل میڈیا کی نظر سے دنیا کو دیکھتے ہیں، اگر آپ سوشل میڈیا کی نظر سے دنیا کو دیکھتے ہیں تو آپ کو تو یہ لگے گا سب بڑے خوش ہیں، سیرے کر رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں. ایسا ہوتا نہیں ہے، نہ ایسا کبھی ہو سکتا ہے. کیونکہ سوشل میڈیا پہ جو آپ چاہتے ہیں نا 2 منٹ میں بن جاتے ہیں. وہ تصویر کو ٹچ کرتے ہیں نا ایسے کر کے، وہ تاج آ جاتا ہے، تارے گرنے لگ جاتے ہیں، رنگورا ہو جاتا ہے. شہرت، مقابلہ، حسن کا ہر طرف پھیلا ہوا ہے. اصل زندگی میں بھی یہی. کیا ایک شخص کے 2 جنازے ہو سکتے ہیں؟ پہلا مسئلہ تو یہ سمجھ لیں کہ تکرار نماز جنازہ یہ جائز نہیں ہے. یعنی ایک جنازہ ہوا اور اس کے بعد پھر دوسرا جنازہ کیا جائے. کچھ اس کی صورتیں ہیں کہ کب اجازت ہے. دیکھیں جو ولی ہوتا ہے یعنی میت کا ولی، مثال کے طور پہ والد فوت ہوا، اب بیٹے اس کے جو قرابت رشتے میں اولیاء جنہیں کہا جاتا ہے تو بیٹے، اب بیٹوں میں سے کسی نے نہیں پڑھا اور عام دوسرے لوگوں نے پڑھ لیا. اب نماز جنازہ کہیں کسی اور نے پڑھ لی، نہ ان کی اجازت سے نہ ان سے پوچھا گیا، اپنے طور پہ پڑھ لیا، تو یہ بیٹے حق رکھتے ہیں یہ نماز جنازہ پڑھنے. تو اب انہوں نے پڑھا تو یہ تکرار نماز جنازہ نہیں کہلائے گا، اب یہ اولیاء کا حق تھا، یہ پڑھ لیا. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو اس کے قرابت والے ولی ہوتے ہیں وہ پڑھ چکے ہوتے ہیں یا ان میں کوئی ایک پڑھ چکا ہوتا ہے، اب کسی اور کو پھر پڑھنا جائز نہیں ہوتا. یہ عموماً ایسا ہوتا ہے بڑے شہروں میں کسی کا انتقال ہو تو ایک جنازہ وہاں ہوتا ہے، پھر میت جب ان کے گاؤں دیہات یا جہاں بھی ان کا گھر ہے وہاں اس علاقے میں جب پہنچتی تو وہاں اہل علاقہ کہتے ہیں کہ ہم بھی پڑھیں گے، تو پھر یوں 2 جنازے ہوتے ہیں. تو یہ شرعاً ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے. جب تک ولی نہ پڑھے تو اجازت ہے، اور اگر اس نے پڑھ لیا تو پھر اجازت نہیں ہوتی. عام لوگوں نے ولی کی اجازت کے بغیر پڑھ لیا، اپنے طور پہ پڑھ لیا تو ٹھیک ہے، پھر ان کو اجازت ہے. لیکن ایسا ہمارے یہاں عموماً نہیں ہوتا. بڑے شہر میں بھی کوئی بیٹا ساتھ ہے، دوسرے ہیں تو وہ بھی پڑھ لیتے ہیں اور پھر وہاں جا کر بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں ہونا یہ چاہیے کہ نہ تو ان کی اجازت سے کسی نے پڑھا ہو اور نہ انہوں نے خود ساتھ پڑھا ہے. اب کسی اور نے دوسروں نے پڑھ لیا، پھر یہ میت لے کے اپنے علاقے جاتے ہیں تو یہ وہاں پہ پڑھ لیتے ہیں، تو اس کی بہرحال اجازت ہے، ورنہ اجازت نہیں ہے. ناظرین آپ کو بتائیں دعوت کے شعبہ FGRF کے صوبائی ذمہ دار نے ڈسٹرکٹ ذمہ دار کے ہمراہ لودھرا پنجاب کے مختلف علاقوں میں گزشتہ سال کی گئی شجرکاری کے مقامات کا دورہ کیا، پودوں کا جائزہ لیا، جبکہ صوبائی ذمہ دار نے مدرسۃ المدینہ سپر چوک میں طلباء کرام کے درمیان شجرکاری کی اہمیت و افادیت بیان کی. گزشتہ چند سالوں سے دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF کے تحت ملک بھر میں شجرکاری مہم کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ اگست 2023 میں بھی شجرکاری مہم شروع کرنے کی تیاریوں کا آغاز کر دیا گیا ہے. اسی سلسلے میں شعبہ آج انشاءاللہ الکریم جس بزرگ کا، جس شخصیت کا ذکر کریں گے ان کا نام حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے. حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سن 98 ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کنیت ابو محمد اور لقب الاشتر ہے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حسنی حسینی سید ہیں. اور حضرت سیدنا عبداللہ خرد مندوں میں اعلیٰ میرا نگران شورا، جسے دنیا نے مانا میرا نگران شورا، وہی ہے شیر مرشد، وہی ہے میرا قائد، دکھاؤ اس کے جیسا میرا نگران شورا. اس نے پیار دیا ہے، اس نے ایک کیا ہے، غضب ہے اس کا لہجہ میرا نگران شورا. وہ کی تنظیم سازی، پلٹ دی جس نے بازی، ہر ایک طوفان سے الجھا میرا نگران شورا. ہے جس کے چہرے میں بھی اجاگر عکس مرشد، وہ ہے تنظیمی ہیرا میرا نگران شورا.